پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یہ چیزیں دکھا دکھا کے نا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وائرل کس نام سے کرنا چاہتی ہیں، کوئی شریفانہ ان کا کام ہے ہی نہیں۔ عورت نے جو ہے نا وہ سودا کیا ہے اپنا بھی اور اپنے خاوند کا بھی۔ لڑکی غلط حرکت کرتے ہوئے وائرل ہوتی ہے تو ہم اس پر بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت جلدی دن میں 10 بار ہم میڈیا پہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ علیزہ سحر کی اچانک سے شادی، بڑے لوگوں کے دل ٹوٹے۔ علیزہ سحر نے اچانک سے شادی کیوں کی، کیا وجہ ہے اچانک سے ایک شخص کے ساتھ شادی کرنی پڑی، اور اپنا پہلے جو ان کا بوائے فرینڈ تھا یاسر اس کو چھوڑا گیا، کیا معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ، اور باقی ساری جو کہانی کیا ہے اس کیس کے حوالے سے۔ میرے ساتھ پروفیسر شیزہ موجود ہیں، ان سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ یہ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ان کے پاس اس کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں کہ علیزہ جو ہیں انہوں نے اچانک سے شادی کی، بڑے لوگوں کے دل ٹوٹے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری یہ بات کہ ہندو طرز پہ شادی کی گئی، ہار پہنائے گئے، مالا پہنائی گئی پھولوں کی، جس طرح ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہیں، لڑکی لڑکے کو مالا پہناتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو مالا پہناتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مالا پہنا دی گئی ہے، اب شادی ہو گئی ہے۔ اور یہ پاکستان میں یہ کلچر کب سے آیا، کیا کہانی ہے، شیزہ میڈم سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اس بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہندو کلچر کو پرموٹ کرنے کی کیا کوشش کی گئی ہے، کیونکہ پھولوں کا ہار پہنایا گیا جس طرح ہندوستان میں پہنایا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ بہت سے دل ٹوٹے، جو آپ نے کہا ہے کہ بہت سے دل ٹوٹے اور ایک اسی بندے کا دل جڑ گیا۔ ایسا کیا ہو گیا اس کہانی میں کہ بہت سارے جو قریبی جن کے ساتھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی، جو نیو عاشق تھے، وہ سارے ریلیو ہو گئے اور ایک پرانا جو ہے وہ اچانک سے اجاگر ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ پیسوں کا بڑا لین دین کیا جاتا ہے، اور اس پیسے کے پاس 36 لاکھ 50 لاکھ اس بندے سے لیا جس سے اب علیزے کی شادی ہوئی ہے۔ تو کیا اس نے خود کو پیسے کی عوض بیچا ہے تو اس سے شادی کی ہے، یا اس کو خرید لیا ہے اس لیے شادی کی ہے؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی معاملہ لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو ہندو کلچر کی بات ہو رہی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب کوئی لڑکی غلط حرکت کرتے ہوئے وائرل ہوتی ہے تو ہم اس پر بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت جلدی دن میں 10 بار ہم میڈیا پہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے یہ حرکت کی، وہ لڑکی یہ ڈریسز میں وائرل ہوگی، یا اس طرح کا ڈریس تھا اس کا یہ۔ لیکن جب اتنی بڑی حرکت جو علیزہ سحر نے کی ہے کہ انہوں نے شادی ایک غلط کلچر کے سمیٹ کر انہوں نے کام کیا کہ پاکستان کو اور مسلمانوں کے کلچر سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا، تو کیوں نہیں میڈیا پہ یہ بات اچھالی جا رہی، کہ کیوں نہیں آبجیکشن لگائی جا رہی، کہ اس بندی کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا کہ بھائی آپ مسلمانوں میں رہتے ہوئے بڑی پاک دامن بن رہی تھی، بڑی رو رو کے آپ پیچھے جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں آپ معافیاں مانگ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ کلچر کدھر چلا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتی تو اس طرح کی حرکت نہ کرتی، یہ مالا پہنانا اور دوسروں کو اس سے خود پہنانا پھر دوسروں کو پہنانا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر کو کس سائڈ پہ لوگ لے گئے ہیں۔ تو کیوں نہیں اس بات کو میڈیا اٹھا رہا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا کہ پاکستان میں اب اس طرح کی شادیاں جو ہیں وہ بھی ہوا کریں گی۔ اس کے علاوہ 2 کروڑ جو ہے وہ لکھوایا گیا، کیا علیزہ سحر کو یہ لگتا ہے کہ جو دل محمد جس کے ساتھ اب شادی کی ہے اس کو چھوڑ جائے گا، اس لیے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ لکھوا لی گئی؟ اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ بالکل، یہ 2 کروڑ والا جو معاملہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عورت نے جو ہے نا وہ سودا کیا ہے اپنا بھی اور اپنے خاوند کا بھی۔ اگر میاں بیوی کا پاک دامن رشتہ اگر انہوں نے کر ہی لیا تھا، اچھے طریقے سے شادی کی تھی تو اس کو اچھے طریقے سے وائرل ہوتی۔ اور بھائی ایسا بھی کیا فیم کا نشہ کہ ہر غلط کام کر کے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے ہندوستانی کلچر اپنایا ہے نا، اور دوسرا یہ جو 2 کروڑ والا معاملہ ہے، کیا آپ نے اس کی کوئی اوریجنل تصدیق دیکھی کہ جو 2 کروڑ اس نے لکھوایا ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت میڈیا پہ آیا؟ انہوں نے خود سے کوئی کاپی میڈیا پہ لائے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے ایک فیم لینے کے لیے۔ پہلے جو لیا ہے انہوں نے فیم، وہ لگتا ہے تھوڑا پڑ گیا علیزے کو، اور اب یہ ڈبل فیم کی خاطر نا یہ الٹے سیدھے کام کرنے لگ گئے ہیں۔ اور یہ بڑی 100% کنفرم خبر ہے کہ انہوں نے 2 کروڑ جو ہے وہ لکھوایا ہے۔ اور اس کے علاوہ
یوٹیوب کی جو کمائی ہے اس کا بھی جو سارا حصہ ہے وہ دل محمد کے پاس نہیں جائے گا، وہ بھی علیزہ سحر کے جو والد ہیں اور جو بھائی ہیں ان کے پاس جائے گا. یہ بھی خبر ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ان کے بس وہ 80% پیسے میں کھیل رہی ہے نا بھائی، ادھر سے بھی پیسہ لینا ادھر سے بھی پیسہ لینا، ایک ہوس آ گئی ہے پیسے کی اور فیم کی. یہ دونوں چیزیں اس کو پاگل کیے ہوئے ہیں. وہ کہاں گاؤں کی لڑکی لگتی ہے. لوگوں نے بڑا میڈیا پہ کہا تھا جی وہ گاؤں کا سادہ لباس دکھاتی ہے، وہ بیچاری تو اپنا کلچر دکھاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ویڈیوز بناتی. اب کہاں گیا سارا کلچر؟ 4 دن کی ابھی تو وہ پرانی ویڈیوز نہیں ہوئی اس کی، اور اس نے جو ہے اس نے اس کام کو کراس کر لیا. پیچھے جتنے لوگ وائرل ہوئے تھے اس طرح کے غلط کاموں میں، انہوں نے کوئی چند مہینے سانس لیا تھا. اس کی تو مجھے لگتا ہے کون سی چیز ہے جس کو سانس نہیں آ رہا اور کبھی کسی چیز میں وائرل کبھی کسی چیز میں وائرل. وہ بیچاری جو میڈیا پہ ساری لیڈیز ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جو حرکتیں کر رہی ہے وہ سارے میڈیا کو اس نے اپنی طرف لگایا ہوا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے پاکستان میں کسی کو سوائے اس کے فیم کے یا اس کی دولت کٹھی کرنے کے. غیر ممنوعہ اسلحہ جو ہے وہ بھی لہرایا گیا. اس حوالے سے تو گرفتار بھی کیا گیا. آپ نے مجھے بتایا پہلے کو گرفتار جب پولیس میں کیا، پولیس اسٹیشن جب اس کو لے جایا گیا وہاں پہ کیا معاملات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی، جی کیوں چھوڑا بھی گیا بعد میں ان کو، بالکل اس کی یہ وجہ بھی پروف بتائیے. ملا ہے کہ ویگن آر میں یہ گئی ہے اور پولیس میں جا کے یہ واپس آ گئی ہیں اور اس کو گرفتار نہیں کہا گیا. بھائی پاکستان کے وہ سارے جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ کدھر ہیں؟ ایک لڑکی جو کہ کم سن لڑکی ہے، کوئی 28-30 سال کی، وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ وہ 28-30 سال کی ہے. اتنی ایج میں ایک شادی ہوئی ہے، ایک سمپل ولاگر ہی ہے نا وہ. کوئی پولیس انسپیکٹر تو نہیں لگ گئی، کوئی ایس ایچ او تو نہیں لگ گئی، ایس پی تو نہیں لگ گئی. آخر اس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. کوئی مرد کے پاس ہو تو فوری طور پر اس کے گھر میں چھاپا پڑ جاتا ہے. اور بھائی اس کو کیوں نہیں پکڑے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ اسلحے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور سب کچھ شو خود کروایا؟ پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یہ چیزیں دکھا دکھا کے نا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وائرل کس نام سے کرنا چاہتی ہیں. کوئی شریفانہ ان کا کام ہے ہی نہیں. اب ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں، وہ بھی یوٹیوب پہ کام کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہیں، کیا وہ بھی اس کی طرح آگے اپنا جسم دکھائیں، اس طرح کے نزیبا معاملات کریں، اس کے بعد وائرل ہوں، کچھ کمائیں؟ اس سے تو یہی درس ملتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ اس طرح سٹنٹ لگائیں اور آگے چلے جائیں. اس کے بارے میں عوام جو ہے، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ بھائی دیکھیں ہم بھی بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، میرا بھی انسٹیٹیوٹ ہے، میں بھی چینلز کا کام کرتی ہوں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اور اپنی جو اچیومنٹ کے لیے کہ ہم میڈیا پہ اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں اچھے پوائنٹ آف ویو سے. ہم سے پہلے قاسم علی شاہ صاحب ہیں جو بہت ایڈورٹائز ہیں، ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ فیم اچھے طریقے سے جنہوں نے لیا. یہ کوئی غلط راستہ ہی اختیار کر کے فیم لینا بڑا ضروری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اس کام میں جو ہاتھ ہے نا وہ ہماری عوام کا ہوتا ہے. وہ عوام ہماری ہمیشہ ان لوگوں کو فیم دیتی ہے جو غلط کام کرتے ہیں. اور بیچاری جو بچیاں اپنے گھروں کے لیے کام کرتی ہیں، اپنا سروائیو کرتی ہیں، ان کو فیم نہیں ملتا، ان کو یوٹیوب پہ اتنے ویوز نہیں ملتے جتنا انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. یہ صرف عوام ہے جو عوام خراب ہو رہی ہے، کر رہی ہے ساروں کو. تو میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. جو بچیاں اچھے طریقے سے میڈیا پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی آپ پروموٹ کریں، ان اداروں کو پروموٹ کریں جو کام کر رہے ہیں. اس طرح کے چھچورے پن چھوڑ دیں. آج علیزہ، کل عائشہ، اکرام، پھر کبھی کوئی آ جاتی ہے کبھی کوئی آ جاتی ہے. چھوڑ دیں، اب پاکستان میں بہت ہو گیا، اس چیز کو پروموٹ مت کریں.